ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علیہ اس سے بہتر انداز میں ایک بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ویسے تو انشاءاللہ یہ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 2 مجلسیں ہوں گی ہماری یا 3 مجلسیں ہوں گی۔ 29 کا چاند ہو گیا تو ظاہر پہلی سے یہاں ہمارے برادر بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی شاہ صاحب نقوی صاحب کو خطاب کرنا ہے مجالس سے، اور نہیں ہوا تو تیسری مجلس بھی ہم پڑھ دیں گے۔ لیکن انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ بس یہ وقت یہاں کا بس مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ وقت پہ آپ لوگ آ جاتے ہیں، وقت پہ مجلس ہو جاتی ہے۔ یہ پروردگار اس چیز کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اچھا، آج جو مجلس پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ایک مہربان سال گزشتہ انہوں نے ہم سے وعدہ لیا تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ فوگ ایسی تھی کہ وہاں سے پھنسے رہے بس اس کے بعد آ ہی نہیں سکے۔ جب آ ہی نہیں سکے تو وہ مجلس ہم نہیں پڑھ سکے۔ تو یہ مجلس 2 طرح کی ہے، ایک تو یہاں کی ہے ہی، ایک ان مرحومین نے بھی شامل کیا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ مجلس تو امام حسین علیہ السلام ہی کی ہے نا، مجلس اہل بیت علیہ السلام، تو ہم جو بھی پڑھیں گے وہ سب ایصال ثواب ان مرحومین کو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے مجالس ہیں 2 یا 3، اب اگر میں شخصیات پہ یا خاندانوں پہ مجلس پڑھوں گا تو پھر وہ ہوگا کیا کہ وہ سارا معاملہ ذرا تتر بتر ہو جائے گا نا، ذرا سا قابل قبول نہیں رہے گا۔ لیکن ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں بس یہ نیت ہے ہماری بھی آپ کی بھی کہ جن مومنین نے اپنے بزرگوں کی مجالس کا اہتمام کیا، 2-3 نام لیے گئے ہیں نا، بس اس کا ایک ایک لفظ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس سب کا ثواب ہمارے ان مرحومین کو پہنچ جائے اور ان کے پسماندگان کی تسلی بھی ہو جائے۔ کیونکہ بہرحال 2 یا 3 مجلسیں تو ہمیں ایک مضمون پہ بات کرنا ہے نا، ہم ادھر ادھر جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ کوشش تو کریں گے مضمون پہ بات کرنے کی، باقی اللہ مالی کہ ہم جیسا طالب علم کیا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بھی ایک آیت اِنَّ شَانِئَکَ، اس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ تو اس لیے قرار دیا کہ یہ تینوں مجلسیں ہماری انشاءاللہ منسوب ہیں معصوم کونین سلام اللہ علیہ کی ذات کے بارے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے کراچی سے میں آ رہا ہوں اور یقین مانے اے سی میں تھا، وہاں اے سی چل رہا تھا، اتنی گرمی ہے وہاں، اور یہاں کے ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا حال ہوا ہے، تو آتے ہی سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے۔ تو لہٰذا آپ ایسے نہ بیٹھیے گا، آپ تو یہیں کے لوگ ہیں، عادی ہیں، تو ذرا ایسے ہو کے بیٹھیے گا، ایکٹیو ہو کے بیٹھیے گا کہ مجھے تھوڑا حوصلہ۔ اچھا، بعض اوقات واقعی میرا بھی دل چاہتا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں 50 سال مجھے پڑھتے، 45 سال پڑھتے ہوئے مجالس میں کبھی نعرے وارے نہیں طلب کرتا، لیکن یہ کہ بعض اوقات واقعی دل چاہتا ہے کہ بھائی کوئی نعرے وارہ کوئی لگاؤ، تھوڑا گرمی پیدا ہو لوگوں میں، تھوڑا سا یا ہاتھ واتھ کھلے، ہاتھ میں بیٹھ گیا آرام سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
دیکھیے یاد رکھیے، قوموں کا جو انحطاط ہوتا ہے نا، زوال ہوتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ قوموں کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے رہنما، ان کے رہبر یا تو راستے سے ہٹا دیے جاتے ہیں یا وہ بیچارے خود ہی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اپنا ٹریک جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہ تاریخ بشریت ہے۔ آج بھی یہ آوازیں ہمارے سننے میں آتی ہیں نا، ہمارے کانوں میں آتی ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ماحول ایسا چل رہا ہے، ماحول ایسا چل رہا ہے، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ تو یہ بہرحال ایک تاریخ بشریت ہے جو اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی رخ پہ پانی بہتا چلا جائے، ایک ہی رخ پہ۔ ایسا ہوتا تو دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں ختم ہو چکی ہوتی، کوئی بچتا ہی نہیں، نہ مظلوم بچتا، نہ مقاومت بچتی، نہ احتجاج بچتا، نہ کچھ بچتا۔ اگر رہبری باشعور ہے، یہ ہم اپنی آپ کی بات کریں، معصوم کی بات نہیں کریں، یاد رکھیے گا، ہاں ہم اپنی بات کریں۔ معصوم تو علم لدنی کا حامل ہے نا، معصوم کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں ہماری آپ کی۔ اگر رہبری باشعور ہوتی ہے تو چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، رہبری ایک لائن دیتی ہے، ایک خط ہے نا، ایک راستہ معین کرتی۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن تاریخ میں وہ راستے محفوظ رہتے ہیں، تاریخ میں وہ راستے محفوظ رہتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، اب مصائب تھوڑی پڑ رہے ہیں، اب سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں مقدمے کے طور پہ۔ واقعی کربلا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا نا، 70-72 لوگ تھے، اتنی خواتین تھیں، کسی نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا، سب کو شہید کر دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا، اور جو کچھ وہ مظالم ڈھا سکتے تھے انہوں نے مظالم ڈھائے، ایسا ہے نا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو جہاں بھی زندہ ضمیر لوگ تھے ان کو ایک راستہ مل گیا کہ نہیں، لڑا بھی جا سکتا ہے اور ڈٹا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی کربلا والوں نے ایک ایسا میسج دے دیا کہ بھائی مر جانے سے شکست نہیں ہوتی، مر جانے سے شکست نہیں ہوتی، سرنڈر کرنے سے یا تر تسلیم خم کر دینے سے شکست ہوتی ہے، مر جانے سے، در بدر ہو جانے سے، ہجرت کرنے سے شکست نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ لانگ ٹرم ہے۔ دیکھیے ظالم اپنے زمانے میں خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے فرعون نے، ایک مثال دے دیں آپ کے سامنے، تھوڑا بہت تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میں آپ سے زیادہ برداشت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تو مجھے آج بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ بیٹا آگے آ جائیں، تکلف نہیں کریں۔ میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میری تسلی ہو جائے کہ آپ تک پیغام میرا پہنچ گیا۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ جب آمریت خوفزدہ ہوتی ہے نا، بادشاہت خوفزدہ ہوتی ہے، خوفزدہ، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ فرعون خوفزدہ تھا، خوفزدہ تھا نا، اس کا نظام خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تو خوفزدہ نظام کیا کرتا ہے؟ اپنے گرد حصار قائم کرتا ہے، دفاعی حصار۔ کیا کیا تھا فرعون نے؟ دفاعی حصار۔ دیکھیں ابھی مضمون پہ آئیں گے، لیکن یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ کو بات۔ اس نے دفاعی حصار قائم کیا کہ اسے معلوم تھا، اندازہ کر رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، تو اس نے کہا اچھا میں نہیں آنے دوں گا۔ کتنا بڑا اس نے دفاعی حصار قائم کیا، اس زمانے کا سب سے بڑا دفاعی حصار۔ مار دیا، پریگننٹ خواتین کے پیٹ چاک کر دیے، بچوں کو مار دیا، عورتوں کو مار دیا، بیڑا غرق کر دیا ان کا، بچوں کو، سب کو بچوں کو قتل کر ڈالا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، اور پھر اطمینان سے کرسی پہ بیٹھ گیا کہ اب آؤ، کون مجھے ہٹائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے نا؟ اب آ کے بیٹھا کہ اب کون آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں طے ہوتی ہیں، مشیت طے کر لی، تو ان سے تو فرار ممکن نہیں ہے نا۔ اتنے دفاعی حصار جو بنا رہا تھا، کس کے لیے بنا رہا تھا؟ خوف، خوف، ایک آدمی کا خوف۔ کس کا خوف؟ موسیٰ کا خوف۔ جناب موسیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ یہ سارے حصار قائم کر رہا تھا۔ اور قرآن بار بار مثالیں دے رہا ہے،
لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھو یہ ہوگا، یہ تار عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے. ایک کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب پتہ نہیں کس معنی میں کہا ہوگا، لیکن میں تو اپنے معنی میں کہہ رہا ہوں. ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر. یقین مانی یہ شعر میں بہت گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں. ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کے مانند آئینہ بکھر جائے گی رات. ہے نا؟ اب اس شعر کو میں جہاں تک پہنچا سکا ہوں پہنچا دیا آپ کے، ہے نا؟ تو اب آپ سمجھ میں آئی بات. ایسا ہوتا ہے، حصار قائم کرتے ہیں، اور ایسا ہر زمانے میں. اب آئیے، یہ میں نے ایک جملہ آپ کو دے دیا، یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا. اور یہ میں آپ کو قانون فطرت بتا رہا ہوں. یہ کسی ایک جگہ ایک شہر کی بات نہیں، پورے دنیا کی حیثیت. یہ بڑے پیمانے پر چلے جائیں تو جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے گرد حصار بنا رہے نا، اس کو ختم، اس کو ختم، اس کو ختم. اور اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، نعرے کیا لگا رہے کہ میں سب سے بڑی ہوں طاقت، یعنی میں سب سے بڑی طاقت ہوں، اور ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے امن قائم کر دیا. کہاں امن قائم ہوا؟ کسی ایک جگہ کا نام بتا دیجئے مجھے. وہ صبح شام یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم نے امن قائم کر دیا. خیر، پھر وہ چلی جائے گی بات سیاست کی طرف. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ مثالیں دے رہی ہے نا، بتا رہی ہے نا کہ یہ ہوگا. اب آئیے، کون ہے معصوم کونین کے ساتھ؟ اب ہم یہاں سے آپ کو لے آتے ہیں. یہ ذرا سا، حالانکہ اس پہ وہ بڑا تفصیلی مضمون ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیا ہے، تاریخ کا قانون کیا ہے. ابھی آپ نے نہیں دیکھا کتنے بڑے بڑے عامروں کا کیا حشر ہوا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، مارا گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والے نہیں ہیں. وہ چاوششکو کو دیکھ لیں، قذافی کو دیکھ لیں، صدام کو دیکھ لیں، ان کے چاہنے والے بھی ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں، میں تو ان کا انجام بتا رہا ہوں کہ دیکھیے انجام ان کا کس طرح سے ہوا کہ نہیں. سامنے وہ فرعون بن کے وہ بھی بیٹھے، ان کے بھی یہی نعرے تھے، مار دو، کچل دو، ختم کر دو. سینکڑوں کو مار دیا، ہزاروں کو مار دیا، لاکھوں کو مار دیا، ہے نا. شہنشاہ ایران نے لاکھوں کو مارا. آئیے اب آپ کو بتا کون ہے معصوم کون ہے. ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا. اللہ ہم کبھی بھی ان چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں یہ باتیں نہ کیجئے، وہ باتیں نہ کیجئے، خدا کے بندے دین اسلام کی تاریخ تو پڑھو کہ اس میں ہے یہی کچھ کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کھڑے رہے، میدان میں کھڑے رہے. ان کی وجہ سے آج ہم جیسے طالب علم چھوٹے موٹے بولنے کی لیاقت رکھتے ہیں، بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا. وہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ختم، فنش، سب فنش تھا. یہ اور اللہ کا قانون بھی نہیں ہے کہ جناب باطل تو ہو اور حق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو بس یاد رکھیں، ایک ایسے مقام پر چلا جاتا ہے ظلم و ستم، ایسے مقام پر چلا جاتا ہے، چھلنی میں چھانا جاتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ راستہ چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں. تو بھائی اب کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی طاقت ہوتی تو کچھ تو ہوتا، کچھ تو ہوتا نا. ابھی کل کی بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اعمال کی سزا ہے، اور یہ جناب غزہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بولے یہ سب اعمال کے. میں نے کہا میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ نیتن یاہو کو اس کے اعمال کی سزا کیوں نہیں مل رہی؟ آپ لوگ ہے نا، اکثر ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ہمارے جو کیا بتاؤں کچھ اہل علم حضرات، مولوی حضرات ہیں، وہ بھی جمعوں کے خطبوں میں یہی کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے اعمال ٹھیک کر لو. تمہارے اعمال کی وجہ سے وہ غریب آدمی سوچتا ہے میرے اعمال کیا خراب ہے، میں نے تو 100 روپے کی بےمانی کی ہے. مطلب دل میں سوچتا ہے نا، وہ دل میں سوچتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے 100 روپے زیادہ لے لیے اس سے. وہ اس پہ پچھتا رہا ہوتا ہے کیوں لے لیے 100 روپے، تو مصیبت آ رہی ہے، عذاب آ رہا ہے مجھے پر، ہے نا. ایسا ہے نا، بالکل ایسا ہے. اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا جو نصیحت کر رہا ہے، اس کے اثاثے نکلے ہیں ابھی 1-2 دن میں. اب میں فگر بتاؤں گا تو آپ شخصیت تک پہنچ جائیں گے.
اربوں روپے کے اثاثے نکلے جو لوگوں کو تقوی کا درس دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، جنت کی دعوت دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے صبر کرو، تحمل کرو، یہ بھوک اور فاقہ تمہیں یوں پہنچا دے گا، بھوک اور فاقے کا ثواب یہ ہے، بھوکوں کا رہنے کا ثواب یہ ہے، بھوکوں کا، جو ہمیشہ سے ملاؤں کا دستور رہا ہے کہ اپنا سب سیٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ ڈھارس دیتے رہو بھئی اللہ کی طرف سے تمہارا درجہ بڑھے، قیامت کے دن ملے گا۔ وہ بیچارہ سوچتا ہے قیامت کے دن ملا تو میرے کس فائدے کا بھائی، یہاں اپنے بچوں کو پالنا ہے، یہاں کھانے کو نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کو نہیں ہے، گیس کا بل دینے کو نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں، ہے نا؟ تو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قاتل ان کے اعمال ہم سے اچھے ہیں۔ اور اب تو ہمارا ایک طبقہ وہ جو کہلاتا تھا نا، معذرت کے ساتھ کوئی احباب بیٹھے تو میری بات کا برا نہ مانے، ہم بھی تو سب سنتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں ہم کو بغیر، کیونکہ آپ کے پاس تو وہ دین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں آپ کو، نہ اللہ کا نہ رسول کا، لیکن صبح سے شام تک آپ لوگ کیا کیا ماشاءاللہ کارنامے انجام دیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو میں ان سے ہمیشہ ایک یہ سوال کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی بری قوم ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم سب سے، لیکن بس اتنا بتا دو کہ یورپ، امریکہ اور یہ سارے جو بے نقاب ہوئے ہیں غزہ کے مسئلے میں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں آ کے ان کی زبان بند۔ یہ جو مسلمانوں کا قتل عام یمن، لبنان، عراق، شام سب جگہ ہو رہا ہے، اور غزہ کا تو آپ کے سامنے ہو، وہ کہہ رہے کہ ہم نے جنگ بند کرا دی، حالانکہ جنگ بند یہ ہوئی ہے کہ حماس کچھ نہیں کر سکتی، وہ روزانہ بمباری کر رہا ہے نا؟ میں سیاست نہیں بتا رہا، یقین مانے اس کا دین سے ہی تعلق ہے، یہ نہیں سمجھے گا آدمی کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ اب آئیے کیوں میں یہ سارے مقدمے بنا رہا ہوں، کیوں یہ شعور تشیع کے علماء میں تو طالب علم ہوں، کیوں یہ تشیع کے علماء میں یہ شعور آیا کہ ہر زمانے میں گردنیں کٹوا دی، جلا دیے گئے، سب کچھ کر دیے گئے، لیکن وہ سامراج کے سامنے جھکے نہیں، آمروں کے سامنے نہیں جھکے۔ کیوں نہیں جھکے ان کے سامنے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم جھک گئے تو راستہ نہیں ملے گا، اس راستے کا پہلا سرا کہاں ہے یہ بتانا ہے آج آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ اگر تھوڑی سی خشک گفتگو تھی بھی تو اب آپ کے ذہن میں آ گئی نا کہ یہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ یاد رکھیے ختم ہو گیا تھا، بہت ساری چیزوں کے میں نام نہیں لوں گا، نظام ختم ہو گیا تھا، نظام کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا، نظام کو اڑا کر لے گئے تھے لوگ، ختم کر دیا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ اور آپ کو یاد رکھیے کہ کسی نظام کو، نظری کو ختم کرنے کے لیے دو سب سے بڑے حملے کیے جاتے ہیں، توجہ رہے آپ کی توجہ، کیونکہ اب میں دیکھیں عادی ہو گیا، اتنے برسوں سے آ رہا ہوں نا، تو یہ میرا ماشاءاللہ پروردگار سب کو سلامت رکھے، یہ میرا مجمع میری بات سنتا ہے، اور جگہ تو میں بیٹھتا ہوں لوگ بھاگ جاتے ہیں، مجھ سے پہلے جو پڑھ رہا ہوتا ہے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، جب میں بیچتا ہوں تو 20-25 رہ جاتے ہیں، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو 20-25 تو سننے والے بچے ہیں ابھی کم سے کم، اب چاہے وہ تکلفاً بیٹھے ہو کہ مولوی کراچی سے آیا ہے، سن لو بھائی اس کی دو چار باتیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ پہلا ان کا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ شخصیت کو راستے سے ہٹا دیو، قتل کر دو اس کو، رہبر کو، ان کے رہبر کو، شخصیت، رہبر، رہنما، جو بھی آپ اس کو کہیں تک لے جائیں، ائمہ تک لے جائیں، انبیاء تک لے جائیں، کوئی ایک ہی قانون ہے، اس کو ہٹا دو راستے سے، قتل کر دو۔ اور اگر قتل کرنے میں ناکام ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ شخصیت کو قتل کر دو، شخصیت کو قتل کر دو۔ شخصیت قتل کرنے کا کیا مطلب؟ شخصیت کشی۔ اور آپ اتنی آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو آج کل میڈیا دیکھ دیکھ کے کہ پوری دنیا کا میڈیا شخصیت کشی پہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا بھی قانون ہے نا، اللہ کا قانون ہے، جتنی شخصیت کشی کرتے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ، یہ ہمیشہ کی بات کر رہے ہیں، اپنے ملک یا شہر کی بات نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ کی بات کر رہے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے معصوم کونین کون ہے؟ معصوم کونین وہ ہستی ہے، بہت ساری باتیں تو ہم فضائل میں بتاتے رہتے ہیں نا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گی، اصل میں مجلسیں کم ہیں،
ہمیں سارا ڈر یہ ہے کہ کل چاند ہو گیا تو یقین مانے مجھے افسوس ہوگا، کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں 3 مجلسیں پوری پڑھوں، مجھے کوئی اس سے کام نہیں کہ میں جلد بازی سے کام لوں، لیکن نہیں ہوا تو ہمیں کیونکہ پہلی سے دوسری جگہ پڑھنا ہے، مجالس یا تاریخ حیثیت میں جانا ہے، تو اس لیے آپ سے کروں. معصوم کونین کی وہ ہستی ہے، یاد رکھیے گا، ابھی دلائل سے ثابت کروں گا. اس ہستی نے شخصیت کو قتل ہونے سے بھی بچایا ہے نا. کچھ لفظ برداشت کر لیجیے گا کیونکہ وہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب آدمی سمجھاتا ہے تو کوئی 1-2 لفظ ایسے نکل جاتے ہیں، اور یہ میرے برادران مہربان جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا، یہاں والے تو بہت اچھے ہیں. بعض جگہ تو خالی صرف اس لیے موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اس کا پکڑو اور اس کا کھانا خراب کرو کہ دیکھو یہ کہہ دیا اس نے، شہید کو قتل کہہ دیا. حالانکہ میں مجازی گفتگو کر رہا ہوں نا، میں عمومی گفتگو کر رہا ہوں. ایک کارنامہ کیا کیا معصوم کونین نے؟ ابھی بتاتا ہوں کیسے قتل ہونے سے بچایا. دوسری چیز وہ جو شخصیت کشی، حالانکہ بہت ہوئی، اب تک ہو رہی ہے، لیکن اس شخصیت کشی کے مقابلے میں معصوم کونین نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ قیامت تک جو شخصیت کشی کر رہے ہیں ان کو منہ توڑ نہ صرف جواب دیا جا رہا ہے، بلکہ صدیاں ایسی گزر گئیں کہ صرف علی کا ہی نام ہوتا تھا، مخالف کا نام ہوتا ہی نہیں تھا. جی میں سب چیزیں بتا دوں گا آپ کو. نام ہی نہیں ہوتا، لوگ گھبراتے تھے، نام رکھنے چھوڑ دیے تھے. یہ تو اب آپ کی ضد میں نام رکھنے شروع ہو گئے بھائی میرے، ورنہ نام ہی نہیں تھے. وہ خود لوگ، میں جانتا ہوں لوگ، کسی اس کے عزیز نے اپنے بچے کا نام کچھ رکھ دیا تو کہتا تھا یار یہ کیسا عجیب نام ہے. میں نے کہا کیوں عجیب نام ہے بھائی؟ تو نہیں اس میں کشش نہیں ہے. اب دیکھو اہل بیت کے ناموں میں کتنی کشش ہے. فاطمہ، زہرا، بطول، رازیہ، مرضیہ، علی، بوتراب، مرتضی، شیر خدا ہے نا، یہ ساری چیزیں وہ میں نہیں بتا رہا. حیدر، حسن، حسنین، یعنی اللہ نے ان ناموں میں اتنا حسن پیدا کر دیا کہ بنی امیہ نے 110 سال، 90 سال تو حکومت ہے لیکن 110 سال ٹوٹی پھوٹی ان کی رہی حکومت. 110 سال میں ایک نام کوئی اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھ سکتا تھا، حسن نہیں رکھ سکتا تھا، فاطمہ نہیں رکھ سکتا تھا، حسین نہیں رکھ سکتا تھا. پڑھ لیجئے آپ ساری ائمہ تاریخ کے اصحاب کی تاریخ، کسی اصحاب کا نام، صحابہ کا نام آپ کو نہیں ملے گا. یہ بعد میں چھٹے امام کے زمانے سے کچھ نے رکھنا شروع کر دیا، یا کسی اکا دکا نے رکھ لیا تو رکھ لیا، ورنہ نہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر انسانوں کے نام ہیں تو پنجتن کے نام ہیں. یعنی لوگوں کے دلوں نے گواہی دی کہ یہ نام جو اللہ نے رکھے ہیں ان میں حسن ہے نا. ایک جملہ اور لے لیجئے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہوتا ہے. چاہے اللہ امام بنائے، انسان امام بنائے، تو انسان کے بنانے والے میں، اللہ کے بنانے والے میں فرق ہے. اور چاہے لوگ نام رکھیں یا اللہ نام رکھے، تو جب اللہ نام رکھے گا تو پھر آپ جانتے ہیں نا کہ جب اللہ نام رکھے گا تو اس میں ایک حسن ہے، ایک کشش ہے. معصوم کونین بچایا. 2 باتیں. پہلی بات کیا بتائی میں نے کہ بچایا شخصیت کو، پہلے شخص کو بچایا قتل ہونے سے، شہید ہونے سے. دوسرا شخصیت کا دفاع کیا. کل انشاءاللہ کچھ اقتباسات بھی دے دیں گے آپ کی خدمت میں، خطبات کے معصوم کونین کے، جس میں آپ نے علی کی شخصیت کو، یعنی علی کے فضائل ایسے ہیں کہ بھائی یہی سے تو مجھے یقین ہوا کہ علی کے فضائل تم زمین پہ پڑھو یا نہ پڑھو، آسمان میں سارے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں. یا یقین جانے، بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ علی کے فضائل یہاں پہ کوئی کتنی پابندی لگا دے، کچھ کر دے، لیکن علی کے فضائل ایسے ہیں کہ ملائکہ بھی علی کی تسبیح، یعنی فضائل کی تسبیح پڑھتے رہتے. دوسرے شخصیت کو بچایا، یعنی ایک شخص قتل کو بچایا، شخصیت کو قتل ہونے سے بچایا. ایک کسے بچایا؟ شخصیت.
تیسری جو سب سے بڑے کام، اب مجھے نہیں یاد 6-7 سال پہلے میں نے یہاں اس موضوع پہ کچھ جملے کہے تھے، کچھ جملے کہے ہوں گے غالباً، لیکن ہاں ایک اور جگہ میں نے کافی 12-13 سال پہلے اس پہ تفصیل سے پڑھا تھا، یاد رکھیں۔ معصوم کونین نے تحریکیں چلانے کا آغاز کیا۔ آج اگر ظلم کے خلاف کہیں آواز اٹھتی ہے، تحریک اٹھتی ہے، تو یاد رکھیے یہ سب کی سب مرہون منت ہے، یا فاطمہ کی یا فاطمہ کے لال حسین کی۔ ہم ان سب پہ دلائل سے بات کریں۔ نہیں، آپ کی سلوات جو ہے نا سردی والی آ رہی ہے اور کچھ تو بول ہی نہیں رہے، یوں منہ میں گونگی دیے بیٹھے ہوئے۔ او بھائی سلوات تو بھیجو سارے۔ اللہ سرکار، آپ میری گفتگو میں محو ہو جائیے، بے شک ہو جائیے، خاموش بیٹھ کہ سلوات تو بلند آواز سے بھیجا کریں نا، معلوم ہو مجھے بھی کہ ہاں بھئی آپ یہیں موجود ہیں۔ ایک بار اور بلند آواز سے سلوات بھیجیے۔ احتجاج کا آغاز رکھا، احتجاجی تحریکوں کا آغاز رکھا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا نا، اس سے پہلے جناب یہ تھا کہ قتل کر دو یا قتل ہو جاؤ، جس نے قتل کر دیا وہ جیت گیا، جو قتل ہو گیا وہ غدار قرار پایا، ہار گیا، ہے نا۔ یہ پتہ نہیں فرعون نے اصول دیا تھا کہ جو بھی مخالف ہو اس کو غدار بنا دو، پتہ نہیں نمرود نے دیا تھا۔ اتنا میں پڑھتا ہوں، 45 سال ہو گئے مجھے تاریخ پڑھتے پڑھاتے، آج تک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ہوتا وہاں بھی تھا، لیکن اس سے پہلے کس نے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ یہ بڑا شیطانی حربہ ہوتا تھا نا ان کے پاس کہ یہ مخالف ہے، ہمارے دین کا مخالف ہے، گردن اڑا دو اس کی۔ ہمارے بہت سارے علماء کو الحاد کا الزام لگا کے ایک سلوات بھیجی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی گردن کاٹی گئی، گردن اڑائی گئی، یہاں تک کہ ان کے جسم کو جلا بھی دیا گیا، اور جلانے کے بعد دریا میں بہا دیا کہ نہ کہیں مزار ہوگا، نہ کبھی جنازہ ہوگا، نہ کہیں مزار ہوگا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وہ تاریخ میں سرخرو ہے۔ کیوں؟ اب آپ کو بتائیں۔ معصوم کونین کو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ مال دنیا سے کیا سروکار ہے؟ بھائی جو اپنا سب کچھ افطاری کا سامان تک لوگوں کو دے دیں، بھوکے رہ جائیں، کبھی سوچئے تو صحیح نا کہ فدق سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک باغ ہی تو ہے۔ آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو، آپ بھی سمجھئے کہ مسئلہ فدق کے کھجوروں کے درخت یا اتنا بڑا نخلستان جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فدق جو ہے یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ فدق قیامت تک کے لیے معصومہ نے اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے اس کو علامت بنا دیا، ایسی علامت بنا دیا کہ قیامت تک تم فدق سے پیچھا چھڑانا چاہو گے، فدق تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور بڑے مزے سے 2 سال پہلے تحریک شروع کر گئی تھی، فدق نہ ہو، فدق نہ ہو، تو بھول جاؤ، فدق تو ہوگا، فدق تو ہوگا۔ بھئی ہمیں بھی بہت سارے راستے آتے ہیں، ہمیں نام پتہ ہی نہیں کس نے کیا کیا کیا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ فدق کے ساتھ کچھ ہوا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات ہے نا؟ تو یہ میں آپ کو بھی سکھا کے جا رہا ہوں، بھئی ہمیں نہیں معلوم تو خود ڈھونڈو کیا ہوا، لیکن ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ معصوم کونین سے فدق کو چھینا گیا۔ تو بھئی کیوں لڑیں؟ نہ معلوم کیا کیا لوگوں نے لے لیا اس وقت بھی، آج تک قبضہ گروپ جاری ہے، نہیں جاری ہے، قبضہ گروپ جاری ہے نا۔ ہماری ابھی ماشاءاللہ قبضہ گروپ ہے، اور جو قبضہ گروپ ہے وہ صحیح کہلاتا ہے، اور جو مقبوضہ ہے اس کا حال آپ جانتے ہیں۔ مقبوضہ کچھ نہیں بولتا، جو قابض ہے اس کا سب کچھ۔ یہ اچھا، یعنی وہاں ایک اچھا کام سمجھا جاتا ہے۔
فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اتنے ایکڑ زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ فلاں لوگوں کی تھی، اب یہ اتنے کروڑ روپے دیں گے تو میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ یہ سب سلسلے جاری ہیں آپ کو ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا خدا کا شکر ہے کہ نظام اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں زمین خریدنے کے لیے نہیں تو آپ 10-12 غنڈے جمع کر لیجئے، ان کو ہائر کر لیجئے اور ایک زمین پہ قبضہ کر لیجئے کسی شریف آدمی کی۔ اب وہ بیچارہ بھگتتا رہے گا ساری زندگی، مر جائے گا مقدمہ لڑتے لڑتے، یا پھر خود ہی چھوڑ دے گا، فاتحہ پڑھ دے گا، بھاگ جائے گا۔ ایسا ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ فدق کا مسئلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، اور نہ پہلے ختم ہوا۔ کیوں؟ اس کو معصومہ نے ایک ننگ و عار کا داغ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولانا آپ آگے بیٹھا کیجئے، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کسی بڑی شخصیتوں کو نہ آگے نہیں بلاتا ہوں، کوئی بھی آ جائے۔ میری مجلس میں کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، یہ سب مومنین برابر ہیں، لیکن مومنین بھی جانتے ہیں کہ اہل علم کا درجہ اللہ نے، میں نے نہیں، اللہ نے بتایا۔ اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ عالم دین پیچھے بیٹھے، سامنے بیٹھیں گے تو میری غلطیاں ذرا آسانی سے پکڑتے رہیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا کہ وہ والے دنیا سے سروکار نہیں، لیکن یاد رکھیے اعتراضات کے جواب بھی دے رہا ہوں۔ اعتراضات کیا کرتے ہیں؟ صاحب وہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، وہ تو کریم ابن کریم کی بیٹی تھی، وہ تو سخی کی بیٹی تھی، وہ جواد کی جواد یعنی سخاوت کے معنی میں کہہ رہا ہوں، کہیں اور نہ چلے جائیے گا اللہ کے بندو، آج کل تو لفظ بھی پکڑے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ سخی تھے، جود و سخا کے، تو وہ یوں تک بھائی چھوڑ دیے تھے، کیا ہوتا مال، آپ تو کہتے ہیں وہ یوں تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ایسے تھے، فاقے کرتے تھے روزے کے لیے، افطاری کا سامان ایک طرف اتنا بڑا ہاں تھا، اتنا بڑا باغ تھا، کیونکہ اسی سے قیامت تک کے لیے لوگ پیچھا چھڑانا چاہیں گے۔ بقول اسحاق مدنی کے کام ہی ایسا کیا ہے کہ ہم جان نہیں چھڑا سکتے، یاد ہے نا مولانا اسحاق مدنی؟ اچھا حوالہ اس لیے بھی نہیں دے رہا زیادہ گہرا، کیا سب کو معلوم ہے، ان کی ساری تقریریں سوشل میڈیا پہ ہیں۔ کبھی کبھی میرا بھی دل جب ذرا سا پریشان ہوتا ہے تو میں ان کی سی ڈی لگا دیتا ہوں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے، سکون سے پھر سوتا ہوں کہ ہاں الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ہر جگہ بڑے بڑے شیر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دفاع کرنے والے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کریں کیا، ہماری کتابوں میں ایسا تو ہوا ہے، جب ہوا ہے تو ہوا ہے، ابھی ایک اور پیدا ہو گیا ہے، ہم جو کہیں تو ہماری گردن کاٹ دی جائے۔ اس نے وہ ساری باتیں سوشل میڈیا پہ کہہ دی، انٹرویو کے دوران لاکھوں اس کے ویورز بھی آگئے، سب آگئے، اس نے بتا دیا کس نے جلایا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بھائی ہمیں نہیں پتا کس نے جلایا، میں پھر کہہ رہا ہوں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، ورنہ دوڑ جائے گا تھانے میں ایف آئی آر کٹوانے۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میری یہ جملہ کہنے سے بھی لوگ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا بھائی۔ میں تو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ فدق چھینا گیا اور بہت بڑا باغ تھا، اور اس سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے؟ کوئی فائدہ اٹھاتے تھے؟ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ گھر میں بھی جو صورتحال تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ مولا کائنات کا باغ تھا کھجوروں کا، 400 کھجوروں کے درخت تھے۔ غریب ہوتا ہے 400 درختوں کا مالک ہوتا ہے؟ 400 کھجور، اور کتنی فصل اس سے اترتی ہوگی؟ یہ اعتراضات بھی ہیں نا لوگوں کے کہ آپ یہ کہتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کتنے بڑے بڑے باغات تھے، ایک طرف یہ کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں نہیں کھانے کو نہیں تھا، گھر میں ہے نا۔ یہی چیزیں تو سمجھانی ہے آپ کو، یہی چیزیں بتانی ہے آپ کو۔ 400 درختوں کا باغ تھا، اس سے فصل اترتی تھی۔ اس فصل اترنے کے بعد کیا کرتے تھے مولا عارفان؟ گھر میں تو بھائی آ گئی تھوڑی سی 1-1.5 کلو بچوں کے لیے بھائی کھا لو، جیسے جناب ابو طالب لے کر آ جاتے تھے ایک بوری بھر کے اپنی فصلوں سے کہ لو بھائی کھلاؤ۔ اس میں سے بھی جناب فاطمہ بنت اسد اچھے خرمے الگ کرتے تھے، لگتی جاتی تھی۔ اب پوچھا کیوں ابو طالب نے، یہ کیا کرتی؟ کہا نہیں یہ میرے بیٹے محمد کے لیے ہے۔ یعنی اپنے بچوں پر ترجیح دیتی تھی، آمنہ کے لال کو ان کے اوپر ترجیح دیتی تھی۔ ٹھیک ہے ایسا ہو،
ان 400 درختوں کی پھل سے پوری ذمہ داری سے، دیکھیے ہماری بات ریکارڈ ہوتی ہے نا، ہم ایسے خواہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہوتے، ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن بعض اوقات حوالے زیادہ دینا شروع کروں گا تو وقت جو ہے نا وہ تیزی سے گزر جاتا ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے. تو اب وہ جناب 400 درختوں کی آمدنی سے کیا ہوتا تھا جانتے ہیں ہم؟ غلاموں کو آزاد کراتے تھے علی. اس فصل کی آمدنی سے ہر سال 100-150 غلام آزاد ہو رہے ہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، کیونکہ غلامی کے سسٹم کو ختم کرنا تھا. اچھا، غلامی کے سسٹم کے بارے میں 2 جملے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ نہ سمجھے کہ غلامی کا دور ہمیشہ سے استحصالی دورہ نہیں. ایک زمانہ آیا تھا کہ غلامی کا دور بھی ترقی یافتہ دور تھا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. جو انسانی ارتقائی، جناب آدم کے بعد جو انسان کا ارتقائی سفر ہے اس کو تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں تو انہیں یہ بات احساس ہو جائے گی کہ بھائی اپنے زمانے میں جب غلامی کا سسٹم آیا ہے تو غلام خوش تھے، لوگ خوش تھے، سسٹم آگے بڑھ رہا تھا. یعنی ایک بہت بڑا جابرانہ نظام ختم ہو کے ترقی یافتہ صورت میں غلامانہ نظام آیا تھا. کیا مطلب؟ جب جنگ ہوتی تھی نا زمینوں کے لیے قبیلوں میں لڑائی، تو دوسروں کو مار دیتے تھے، سب کو، ان کے مردوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور پھر ان کی آبادی بھی کم ہو جاتی تھی، جنگ ہوتی تھی. اب یہ کام کیسے کریں کھیتوں میں ادھر سے ادھر سے؟ تو پھر بڑے بڑے اس زمانے کے پروگریسو دماغ جمع ہوئے، ترقی پسند دماغ جمع ہوئے، اور ان ترقی پسندوں نے کیا کیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، بلکہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، ان کے مردوں سے عورتوں سے کام لو، کھیتوں میں کام لو، گھروں میں کام لو. تو وہ غلام اور کنیزوں کے لیے وہ جشن کے دن تھے کہ ہمارا وہ ختم ہو گیا اور اب ہم ایک ماڈرن دور میں داخل ہو گئے. یہ غلامی کا سسٹم جب آیا ہے تو یہ ماڈرن ایج تھا اس زمانے کا. ابھی میں ایک پروگرام میں، ابھی تو نہیں 3 سال ہو گئے، پروگرام میں بیٹھا تھا، بہت سارے ماہر تعلیمات، بہت سارے نہیں، بہرحال 2 بہت بڑے بڑے، ماشاءاللہ اللہ ان کو عزت دے، بہت بڑے بڑے تھے. تو اس میں یہی موضوع تھا کہ دور جدید اور اس میں کیا فرق ہے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا میری سمجھ میں آپ مجھے یہ تعریف کر دیں کہ دور جدید کی تعریف کیا ہے. خدا کے بندو، ہر زمانہ اپنے دور کا دور جدید ہے نا. جو جس زمانے میں رہ رہا ہے دور جدید ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے قدیم ہو گئے، ہمارے باپ دادا ہمارے لیے قدیم تھے، لیکن وہ اپنے زمانے کے تو جدید تھے نا بھائی. یعنی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جو زمانہ آگے بڑھتا رہا وہ اپنے دور کا جدید بن گیا. یہ اصطلاحی چینلز پہ اور دانشوروں میں غلط استعمال ہوتی ہے. چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر زمانہ دور جدید ہے. بھئی ہم نے اپنے زمانے میں اپنی عمر میں کیا کچھ دیکھ لیا. وہ اسپول والے ریکارڈ سے لے کے آئی، کیسٹ آئی، ویڈیو آئی، کیا آئی، یو ایس بی آئی، سی ڈی آئی، فلانی آئی، اب ایک موبائل آ گیا، فتنہ ہے نا. اچھی چیزیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو اب اپنے دیکھیں یہ ہمارا ایج. اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنے بڑے ماڈرن ایج میں. 20 سال بعد کیا ہوگا؟ جو آگے والی نسل ہوگی وہ ہمیں کہے گی یہ بڈھے ٹھڈے، یہ پرانے لوگ، یہ موبائل پہ کھیلنے والے لوگ، انہیں کیا معلوم. ایسے ہی ہے نا. تو یاد رکھیے کہ حضرت آدم کے بعد ہر زمانہ، حضرت آدم کے بعد جو بھی زمانہ ہے وہ اپنے دور کا جدید ہے. کیونکہ وہ پتھر سے آگ پیدا نہ کرتا تو آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی بجلی. وہ گھر بنانا نہ سیکھتا تو آپ کو نہیں. وہ پتوں کی چھالوں سے کپڑے بنانا نہ سیکھتا تو، سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہر زمانہ جو ہے اپنے دور کا، وہ جدید زمانہ جو ہے، ایسا نہیں کہ پیچھے کہتے ہیں وہ قدیم لوگ تھے پرانے، نہیں بھائی، وہ اپنے زمان کے جدید لوگ تھے بھائی، وہ اس زمانے کے جدید لوگ تھے نا. اب آپ آگے، انہی نے آگے بڑھائی ہے سائنس ترقی، انہی نے کام کیا ہے، تو اب آگے بڑھے نا، آپ نے خود تھوڑی بنا دیا، ان لوگوں کی زحمت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب اب پھر واپس آپ کو وہاں پر لاتے ہیں. یہ 2-4 باتیں اس لیے جوانوں کے لیے کر دیتا ہوں کہ جو جنریشن گیپ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے. یہ کس سے کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہے. تباہی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ویلیوز تباہ ہو جائے. اقدار، تعلیم تو آپ دے رہے ہیں، اخلاقیات نہیں ہے نا.
اسکول کالج سب جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جو صورت ہے. نہیں, مومنین کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت, سب سے پہلے ان کی گفتگو کے آداب, ان کو تمیز سکھائیے بھائی, تمیز. اکثر بچوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ دوسروں سے کیا بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ان کے پاس ہوگی تو اپنے ماں باپ سے ہی تمیز سے بات نہیں کرتے. یہ ترقی کی علامت نہیں ہے, یہ کسی معاشرے کے زوال کی, اخلاقی زوال. مشینیں ترقی کر رہی ہیں, اخلاقی زوال نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے کیسے آگے چلی. ہوتا یہ تھا کہ مار دیا جاتا تھا, یہاں سے بات کر رہے تھے نا, مار دیا جاتا تھا غزل غلاموں کو. ان کا نہیں 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 ماریں گے نہیں. اب غلام خوش ہے نا کہ مرنے سے بچ گیا, خواتین خوش ہیں مرنے سے بچ گیا. ہاں بھائی کام کریں گے, کھانا بھی ملے گا, غلامی. اب یہ ایک دور چلا, یہ ترقی یافتہ دور تھا اس زمانے کا, یاد رکھیے گا. یہ پروگریسو دور تھا کہ مارنے کے بجائے کیا کیا, زندہ رکھو, ان سے کام لو, کھیتوں میں اس پہ کام لو, کارخانوں میں. مثال کے طور پہ کارخانے ہوں یا نہ ہوں اس وقت کام لو, ان سے سمجھیے آگے بات. اب اس کے بعد آگے بڑھا تو جناب وہ غلام جو تھے وہ بیچارے پسنے لگے ظلم کی چکی میں. اب اس کے بعد اور پھر وہ جناب ریپبلک اور ڈیموکریٹ اور یہ سارا افلاطون سقراط ارسطو کے زمانے میں فلسفہ شروع ہوا. اچھا وہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ غلاموں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا, غلام تھا. انہوں نے اپنے لیے جو آقاؤں کے تھے ان کے لیے قانون بناتے تھے. یہ بھی ہر زمانے میں ہوتا تھا کہ پبلک کو گولی مارو, اپنے لیے قراردادیں پاس کراؤ. میں آگے کی بات نہیں کر رہا, میں 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں مجھے پھنسا دیں کہیں آپ. ہاں میں بار بار اسی لیے تکرار کرتا ہوں کہ ریکارڈ پہ میری بات رہے کہ بھائی میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی آئین بنے گا, جو قانون بنے گا وہ اپنے لیے بنایا جائے گا. اس زمانے میں ہوتا تھا. اب تو آپ جانتے ہیں ہر قانون ماشاءاللہ غریبوں کے لیے بنتا ہے نا, مظلوموں کے لیے بنتا ہے. میں ریکارڈ کرا رہا ہوں, تعریف کر رہا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو میری FIR کٹ جائے میں گھر بھی نہیں جا سکوں. ویسے میں ان چیزوں سے ڈرنے والا ہوں نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب, اب آئیے حالات تسلی سے سنیے گا. یہ مطلب انتہائی اہم مطلب. گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو, آپ ظاہر ہے کہ یہاں مجلس کا ماشاءاللہ وقت مینٹین ہے, اسی سے یاد رکھیے کہ ایسا زمانہ کہ جب مولائے عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہی گھر میں محبوس ہونا پڑا, ہے نا, اپنے ہی گھر میں محبوس ہونا پڑا. کیوں؟ 32 سال کا سن ہے بھائی. کتنا سن ہے؟ جوان. ابھی چند دن پہلے جنگیں لڑی ہیں, ساری نہیں لڑی ہیں علی نے. کیوں محبوس؟ گھر میں محبوس. بہت سارے سوالات کا جواب چند منٹ میں آپ کو دے دیں گے. محبوس کر نہیں نکل سکتے. اور ادھر یہ ہے کہ جب تک علی سر تسلیم خم نہیں کریں گے معاذ اللہ, مشروعیت حاصل نہیں ہوگی. اس مشروعیت کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام فرعون قوانین بدلتا تھا. اس مشروعیت کو, اپنی حکومت کو قانونی بنانے کے لیے فرعون صبح شام قانون بدل دیتا تھا. نمرود بدل دیتا تھا, یزید بدل دیتا تھا, ابن زیاد بدل دیتا تھا, ہے نا. قوانین اپنے اس کے لیے قوانین بدل دو کچھ نہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے نا, مائٹ از رائٹ. وہ طاقت جس کے ہاتھ میں, وہ کہتا ہے قانون میرا ہے, میں کروں گا قانون. ٹھیک ہے. اور ایک عجیب مزے کا خیز بات آج بھی سامنے آئی. میں اتنے مہینوں سے یہ پڑھے جا رہا ہوں کہ فلاں ملکوں نے 700 ارب کی انویسٹمنٹ کر دی سامراج کے ساتھ, اس نے 600 ارب کی کر دی, اس نے 500 ارب کی کر دی. میں نے ایک خبر سننے کو میرے کان ترس گئے کہ اس خبیث امریکہ نے بھی کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی. کہیں سنا ہو تو مجھے بتا دیجیے.
وہ یہی کہہ جا رہا ہے میں نے اس سے 700 ارب ڈالر لے لیے، اسے 1 ارب ڈالر لے لیے، اسے فلانے ارب لے لیے. او بھائی تم سب دیے اس کو دیے جا رہے ہو نا، اس نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ اس کے بدلے وہ تمہیں جاسوسی کے آلات دے رہا ہے، چپس دے رہا ہے، تاکہ تم کہیں بھی رہو تم اس کے نشانے پر، جیسا کہ بھی آپ نے ماضی میں جنگ میں دیکھ لی. ایسے ہی ہے نا. بس اتنے بڑے، یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اتنے خوفناک سسٹم دنیا میں رہے اور آج تک ہیں، ایسے خوفناک. ان خوفناک نظاموں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، طاقت نہیں، وسائل نہیں. جو کھڑا ہوگا اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں تاریخ کے یہ جابر حکمران اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، معلوم ہے نا. اب ایسے وقت میں طے یہ پایا کہ جب تک علی حیات ہیں، علی موجود ہیں، یہ رکاوٹ ہے، لہذا پہلے معاشرے سے کاٹ دیا. کیسے کاٹا؟ لوگوں نے کہا نا کہ بھئی علی قابل ہے، کہا کہ نہیں وہ سب کچھ ہے، بہت اچھے ہیں، لیکن ایک تو کم عمر ہے، ایک جذباتی بہت ہے. ارے بھئی یہ ناچیز کو بھی بڑا سننا پڑا. جب کسی مومنٹ میں جاتا تھا کہتا تھا مولانا جذباتی بہت ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے آخری سانس تک ایسے ہی جذباتی رکھے. لیکن بہرحال ایک ہے نا، ایک شیطانی پروپیگنڈا تو ہے نا، تاکہ لوگوں کو ڈیمیج کر دیا جائے کہ ہے تو اچھا آدمی لیکن بس جذباتی، اور جذبات میں فیصلے اچھے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ جو ہے نا وہ جذباتی، تو مولا پر یہ بلیم عائد کر دی گئی. جذباتی ہیں، 9 عمر ہیں، 30-32 سال عمر، یہ کیا حکومت چلائیں گے؟ سارے فرامین کو حضور کے فراموش کر دیا. حضور مولا عارفان گھر میں بیٹھ گئے کہ میں قرآن کو پورا، جو ہے روایت ہے کہ جب تک اس کو مکمل نہیں کر لوں گا تعویل تنزیل کے ساتھ میں حجرے سے نہیں نکلوں گا. اب یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. مدینے میں پورے پروپیگنڈا ہو گیا کہ دیکھو جماعت کے خلاف، جماعت سے مراد یعنی قوم جو ایک ہے کہ بھائی یہ تو ہے نہیں، یہ تو جماعت کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ کا وہ نہ بھی ہو، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا شورا میں اکثریت کے فیصلہ ہوتا ہے کہ 2 نہیں بھی مانتے تو ان کو ووٹ دینا پڑتا ہے نا. جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ عدالتوں میں ہوتا ہے، اسمبلی میں ہوتا ہے، سینٹ میں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے تو راتوں رات 15-20 آدمی اپائنٹ کر دیے جاتے ہیں کہ چلو بھائی تم بھی ووٹ دے دینا، جاؤ. ہو گیا نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بس اب یہ کیا تھا کہ جناب وہ یہ ساری کی ساری صورتحال ہوگی. پروپیگنڈا علی کے خلاف، کہ پوری جماعت ایک طرف ہے، سارا عالم اسلام ایک طرف ہے، اور علی ایک طرف ہے. اور علی کا ساتھ دینے والے 4 یا 5، ابو ذر، جناب سلمان فارسی، جناب مقداد، اور جناب عمار یاسر، جناب عمار یاسر، اور ایک اور نام بھول رہا ہوں، میثم تمار تو خیر بعد میں آئے تھے، لیکن اور 2-4 آدمی باہر ہے نام یاد، کوئی بات نہیں، ایک نام بھول گیا میں تو ادھر ادھر، کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ جناب یہ 4-5 آدمی جن کو شرطۃ الخمیس کا بھی نام دیا گیا تھا، کبھی یاد دلا دیجیے گا، زندگی رہی نا تو شرطۃ الخمیس پہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بدترین ماحول میں یہ 5 مولا کے جانثار، سالار، بازو، تو یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے یہ 5 مالک اشتر سمیت. تو یہ شرطۃ الخمیس کہلاتے تھے. کسی نے ساتھ نہیں دیا. اب ان کی ہمت بڑھ گئی کہ لاؤ یا تو قتل کریں گے یا بیعت کرو. یہ نعرہ ہے تاریخ میں ان کا بھائی، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ نعرہ، یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یا بیعت کریں علی یا قتل کیا جائے. ایسے ہی ہے نا. اور وہ پورا سارا مصائب کے باب میں جب آئیں گے تو بتائیں گے، سارا نقشہ کھینچا گیا. آپ یقین رکھیے مصائب میں صرف 1-2 جملے پڑھے جاتے ہیں. معصومہ علی کے ساتھ گھسٹتی ہوئی مسجد تک آئی ہیں، مسجد تک آئی ہیں، اور علی کے سامنے کھڑی ہو گئی. کسی کی مجال ہے ابو الحسن کو قتل کرے گا؟ قتل کرنے کے لیے لائے. کیوں بیٹھ گئے تھے اندر علی؟ یاد رکھیے بہادری کی آخری انتہا یہ ہوتی ہے. ایک سوال
کسی نے کیا مولا عارفان سے، کل ہی میں دیکھ رہا تھا یہ واقعہ، تو سوال کیا کہ مرد پر سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، بڑی بڑی زبانیں کھول دیتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا، یوں کیسے ہو سکتا تھا، مولا علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، یوں تھا وہ تھا، اور کیسے گھس گئے، داخل ہو گئے، اور کیسے جناب فاطمہ پہ دروازہ گرا دیا. ان کو بہت سارے جواب دے چکا ہوں، ایک جواب اور دے رہا ہوں ریکارڈ کرنے کے لیے، تاکہ یہ جواب بھی ریکارڈ ہو جائے، یہ جواب بھی ریکارڈ ہو جائے. یاد رکھیے، مولا سے سوال کیا کہ مولا ایک مرد پہ سب سے سخت وقت کون سا ہے؟ تو یقین رکھیے کہ مولا رونے لگے، بیٹھ گئے زمین پہ رونے لگے. کہتے ہیں تو نے کیسا سوال کر دیا، کیسا. اب خود سوچئے کہ مولا کے دل پہ کیا گزری تھی اس واقعے کی. علی علی رو رہا ہے، بیٹھ گئے. کہتے ہیں ایک مرد پہ اس سے سخت وقت کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر میں ہو اور اس کی ناموس پر حملہ کر دیا جائے. ناموس یعنی خاندان، کیونکہ ناموس مختلف زبانوں میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اس کے اہل حرم، یوں کہہ دیجئے، چلیے ناموس کو میں نے بدل دیا لفظ کو، اہل حرم پہ حملہ کر دیا جائے. اہل حرم پہ حملہ، اس پہ تشدد کیا جائے، اس پہ ظلم کیا جائے، اور وہ کچھ بول نہ سکے، یعنی دفاع نہ کر سکے. علی اور دفاع نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے دفاع. یہ علی کا وہ سب سے بڑا امتحان تھا. اس امتحان کی وجہ سے علی کو کہا گیا ابوہما افضلہما. علی جو ہیں وہ حسن حسین سے افضل ہے. ابوہما افضلہما، ان دونوں سے ان کا بابا افضل ہے. کیونکہ یہ امتحان جو علی نے دیا، یاد رکھیے گا میری بات، یہ امتحان نہ حسن نے دیا ہے نہ حسین نے دیا ہے، کسی نے نہیں دیا. یہ امتحان دیا کس نے؟ علی نے امتحان دیا تھا. جناب سید سجاد علیہ السلام کی اگر آپ مثال دیں گے، وہ تو جبر کی حالت میں تھے نا، وہ تو قیدی تھے، ان کو تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ان کے گلے میں تو طوق خاردار تھا. علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، صاحب تلوار ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن نہیں، یہ تھی وہ شجاعت، اشجع الناس، شجاعت کی آخری معراج تھی علی کی. یعنی صبر کی وہ منزل جس پہ سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آتا. اور معصومہ کون ہے؟ دختر رسول. لیکن دختر رسول بھی جانتی. اور جب کھینچ کے لایا جا رہا تھا تو بی بی گھسٹ کر سے باہر تک نہیں آئی تھیں، مسجد تک آئی تھیں. اب جب پورا مدینہ جمع ہو گیا تو اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ فاطمہ کے سامنے، جو سامنے کھڑی ہیں، پہلے فاطمہ کو معاذ اللہ ان پر حملہ کیا جائے، پھر علی پر حملہ کیا جائے. ناکام کیا. یعنی ولایت پر، حریم ولایت کا سب سے پہلا دفاع تاریخ میں جس نے کیا، وہ دختر رسول معصومہ کونین سلام اللہ علیہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے، میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، کیونکہ معصومہ کا ذکر آتا ہے نا تو یقین مانے خود ہماری کیفیت بھی عجیب ہو جاتی ہے نا. فضائل میں مصائب، مصائب میں فضائل، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں مطلب پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک، کہ وہ مطلب آپ تک. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے جس نے حریم ولایت کا دفاع کیا ہے، اس دفاع کرنے والی شخصیت کا نام ہے فاطمہ بنت محمد. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ تو ام ابیہا. صرف اس لیے نہیں کہ حسنین کی والدہ ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ اپنے بابا کی اصل ہیں، یعنی اس لیے کہ یہ ولایت اور رسالت اور امامت کو بچانے والی سب سے پہلی ہستی جو بنیاد ڈالے گی، دفاع کی بنیاد. اگر معصومہ کونین دفاع کی بنیاد نہ ڈالتی، آج کوئی دفاع کرنے والا نہ ہوتا، کیونکہ کوئی مثال نہ ہوتی، ہمارے سامنے کوئی مثال ہی نہیں ہوتی. لہذا معصومہ نے وہاں تک کا سفر کیا، نہیں ملا نہ ملے کوئی بات نہیں. آج ملتا ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کو کچھ ملتا ہے،
تو بیٹھ جائیے، نہ کیجیے احتجاج. ویسے اب تو ماشاءاللہ یہی حال ہے، نکلتے بھی نہیں. تو کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کرتے نا احتجاج. جب بھی کوئی ایسا ہو، پوری دنیا کا تو اصول ہے نا، احتجاج کرتے ہیں. یاد رکھیے اس واقعے سے پہلے میں کربلا کے حوالے سے بھی یہی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ کوئی میری بات پکڑ نہ لے کہ آپ نے یہ بات کربلا کے حوالے سے کی تھی، لیکن بنیاد بتا رہا ہوں کہ کہاں پڑھی ہے. معصوم کونین سے پہلے، یعنی اس واقعے سے پہلے دنیا میں احتجاج کی کوئی صورت نہیں تھی. احتجاج کی کوئی صورت، خطبے ملتے ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا خطبہ ہے، وہ احتجاجی خطبہ نہیں ہے، وہ تو ایک صفائی، ایک مقدمہ لڑائے انہیں نا، مقدمہ وہاں نجاشی کے دربار میں. اور بھی خطبے ملیں گے آپ کو. احتجاجی تحریک کی صورت نہیں ملے گی. اس سے پہلے یا بغاوتیں ہوتی تھی، یا مار دو یا مر جاؤ، جو مر گیا وہ ہو گیا غدار، جو جیت گیا وہ ہو گیا جناب وہ ملک کا حاکم بن گیا، ہے نا. بغاوتیں 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 بغاوتیں، آپ کو بغاوتوں کے نام ملیں گے. معصوم کونین نے جو راستہ اختیار کیا، آج تک سر پٹک رہا ہے سامراج کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. بس میں نے سامراج کہہ دیا، آپ خود سمجھ جائیے. معصومہ نے کیا کیا؟ احتجاج کا وہ راستہ اختیار کیا کہ جانتی تھی نہیں ملے گا، نہ ملے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا جناب، ریکارڈ ہو گیا، رضوان اللہ علیہ جمع ہے مسجد نبوی میں، اور درمیان میں پردہ بھی حائل ہے. معصومہ نے پورا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور ایسا احتجاج ریکارڈ کرایا جس پہ کل اشارہ بھی کریں گے، زندگی رہ گئی تو وہ دیواروں سے سر ٹکرا کے سب رو رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ ہم نے کیا کیا معصومہ کے ساتھ، دختر رسول کے ساتھ کیا. احتجاج ریکارڈ کرایا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ نہ دو، لے جاؤ، نہ دو، قیامت کا دن ہوگا، ہم ہوں گے، اللہ ہوگا. خلاصہ کر رہے ہیں الفاظ کا، کیونکہ یہ خطبہ ہم یہاں پہلے 3-4 سال پہلے پڑھ چکے ہیں. نہ دو، کوئی بات نہیں، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو اس قیامت کے دن کا. آ گئی واپس. کیا ملا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ یہی کہتے ہیں نا، ہم نے کوئی مومنٹ چلائی، بیچارے مومنین شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، سب ہو گئے، بعد میں کہہ رہے لوگ ہم سے کیا ملا؟ تو میں نے کہا ہاں بھی کچھ نہیں ملا. اب آئندہ تم پہ کوئی بھی ظلم ہو، خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا. آپ انصاف سے سوچیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ بھائی جب آپ احتجاج کے لیے نکلیں گے، سب کریں تو سب کچھ ہوگا نا بھائی، امکان ہے. ہاں باطل کے لیے نہیں نکلیں، اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے مومنین کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے شہداء کے لیے نکل رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن بس آج کی آوازوں کو سمجھ لیجئے نا آپ، سوچنے کی، صرف سوچنے کی بات ہے. آج آوازیں کتنی آتی ہیں، کیا ملا، کیا ہو گیا، کیا مل گیا، اور مذاق بھی اڑاتے ہیں. لو بھئی آئے تھے بڑے شوق سے، بڑے بہادر بن کے آئے تھے، کیا ہوا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ معصومہ کو کیا ملا؟ فدق مل گیا؟ مولا کی حمایت، ولایت یا خلافت جو بھی کہہ لیجیے آپ، ظاہری اقتدار مل گیا؟ بچوں کا حق مل گیا؟ کچھ نہیں ملا نا، بلکہ الٹا گھر جلا دیا گیا. وہی طریقہ آج تک رائج ہے، گھر جلا دیا گیا. ایسا ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا نا. کیا ملا؟ تو اب بھی کہا کیجیے نا کیا ملا بھئی، کیا فائدہ ہوا آنے کا، جیسے وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ملا تو کچھ بھی نہیں. نہیں ملا نہیں. معصومہ جانتی ہے رسول کی بیٹی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، اس کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، مختلف الملائکہ ہے اس کا گھر بھائی. صبح سے شام تک ملائکہ آ رہے، اور آج تک آ رہے جا رہے ہیں. آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، آج تک بیت فاطمہ میں ملائکہ کا نزول ایک گروہ جا رہا ہے، ایک گروہ آ رہا ہے، اور جو جا رہا ہے آج تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا دوبارہ آنے کا. جی پورے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں، یہ ساری روایات میرے سامنے ہیں، سب میرے پاس موجود ہیں، ساری روایات، اور مستند روایات بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی نہیں ہے، خواہ مخواہ کی. وہ ہمارے یہاں کچھ جغادری پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں وہ ضعیف روایات پڑھتے ہیں. تو تجھے پتہ بھی ہے ضعیف روایت کیا ہوتی ہے؟
تو آ کے ہم سے بات تو کر لے, ہم تجھے بتائیں ضعیف روایت کیسے کہتی ہے. تجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ضعیف کیسے کہتے ہیں, مستند کیسے کہتے ہیں. ہم تجھے بتائیں گے کہ ضعیف کیسے کہتے ہیں اور مستند کیسے کہتے ہیں. ملائکہ کا نزول ہے معصومہ کے گھر میں, حرم ابا عبداللہ پہ ملائکہ کا نزول ہے, طواف کر رہے ہیں. مولا عارفان کے حرم پہ ملائکہ طواف کر رہے ہیں. جتنے بھی معصومین کے مشاہد مقدسہ ہیں سب پہ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب آئیے, بنیاد رکھی فاطمہ نے احتجاج کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں ملا, نہ ملے, ریکارڈ پہ آ گئی بات. معصوم کونین نے قیامت تک کے لیے ایک بات پوری انسانیت کو سمجھا دی کہ حق ملے یا نہ ملے, ظلم کے خلاف احتجاج ضرور بلند کرو. احتجاج یعنی اپنے حق کے لیے احتجاج بلند کرو تاکہ تاریخ میں باقی رہ جائے اور آنے والی نسلوں میں سب کے سبھی ایسے نہ ہو جائے مردہ دل. آنے والی نسلوں میں رہنے چاہیے کچھ لوگ کہ جو اس راستے پر چلتے رہے اور ظلم کے خلاف اپنے حق کے لیے احتجاج, صدائے احتجاج بلند کرتے رہے. اور کتنے ہی مقامات پہ یہ صدائیں کامیاب ہوئیں, ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچنا پڑا اور اب بھی پہنچنے والے ہیں. آپ کہیں گے مولانا ایسی کام خام خواہ کی پتہ نہیں کہاں کی ہاکا کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں صحیح بتا رہا ہوں, میرا یقین کامل ہے, بہت کچھ دیکھا ہے میں نے. یقین رکھیں کہ یہ آخری حد پہ جا رہے ہیں, آخری حد. آپ انصاف سے بتائیے کہ اللہ ان غزہ کے مظلوموں کے خون کو معاف کر دے گا؟ ان بچوں کے چتھڑے جوڑے آپ ویسے اپنے دل سے پوچھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو اللہ پر سے معاذ اللہ یقین اٹھ جائے گا. جیسے سیکولر لبرل ہمارے آج کل ہو گئے نا, الٹی سیدھی بکواسیں کیا کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں مزے کی بات ہے کہ ان کی ساری توپوں کا رخ ہوتا ہے اسلام کی طرف. ہمارے بھی ہیں, ہمارے تو ہر حلقے میں جاننے والے ہیں, بڑے بڑے قابل, بڑے بڑے تجزیے نگار. بلکہ ایک دو کو جو ہم نے جواب دیا تو وہ اتفاق سے اخبار نے چھاپ بھی دیا انہی کے کالم کے بعد کہ بھئی یہ جواب ہے, اب آپ جواب دو. ان کا جواب پھر نہیں آئے. تو میں نے ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ وہ ساری برائیاں اسلام کی پیش کرتے رہے, یہاں یہ ترقی نہیں, یہاں یوں نہیں ہے, یہ نہیں, ویسا نہیں, ویسا نہیں, ویسا نہیں. سنتا رہا میں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں, زوال پذیر قوم ہیں ہم زوال پذیر قوم ہیں. لیکن بھائی مجھے ایک بات بتا دو, صرف ایک بات ہے نا, تم جو باتیں کر رہے ہو انسانیت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو, مغرب کا, سامراجی طاقتوں کا, بس ایک بات بتا دو کہ یہ 2 سال میں ان کی انسانیت کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ جتنی, یا ارے پاکستان کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں گئیں ہیں؟ وہ ایک کیس ذرا سا ہو جاتا تھا, کسی لڑکی کو تھپڑ پڑ گیا تو پورے قیامت ملک میں ہو گئے, عورت پہ ظلم ہو گیا, عورت پہ ظلم. ابے ظلم ہوا, میں بھی کہہ رہا ہوں, میں کوئی حمایت تھوڑی کر رہا ہوں, یا کسی اور کوئی اور زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ, ہے ایسا ہے؟ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. صبح شام آپ کے سارے چینل سامراجی میڈیا بنے ہوئے ہیں. 2 ٹاسک ان کو دیے گئے ہیں, یاد رکھیے گا میری بات کو, یاد رکھیے گا. 2 ٹاسک. ایک, آپ کی نئی نسل کو بد اخلاق ترین, میں لفظ اچھا استعمال کر رہا ہوں, اخلاقی پستیوں میں پھینک دو, ان کی ویلیوز ختم کر دو. ان سارے ڈراموں کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں کون, تمہاری حیثیت کیا ہے, تم ہو کون, میری زندگی میری مرضی. گھر سے بھاگنے کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ماں باپ کہ ہاں چلی گئی تو ٹھیک ہے, جانے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا حد, تاکہ آپ کی غیرت کو ختم کر دیا جائے. آپ کی جو غیرت ہے نا, اس غیرت, کیونکہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا, جوش ملیح آبادی نے ایک انٹرویو میں ایک جواب دیا. کسی نے سوال کیا تھا, ان سے سوال کیا تھا کہ انٹرویو کا اردو ترجمہ کیا ہے, لفظ انٹرویو کا. وہ اردو کا جناب بابا آدم ہے,
مولوی عبدالحق اور یہ اس کے بعد یہ جوش ملیح آبادی. توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا میری خشکی سے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جزاک اللہ. جوش ملیح آبادی سے سوال کیا کہ یہ انٹرویو کا ترجمہ کیا ہے، تو صاف صاف کہا انہوں نے جوش ملیح آبادی کہ انٹرویو کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کو آپ یوں ہی کا یوں ہی لے لیجئے. یوں ہی کا یوں ہی، جیسے منٹ کا ترجمہ آپ کر دیجئے اردو میں میرے سامنے ذرا. نہیں ہے نا؟ اور اس کو غلط بنا کے کیا کہتے ہیں لوگ، منٹوں میں آ رہا ہوں. ابے منٹوں بھائی نہ اردو ہے نہ انگلش ہے بھائی. ابھی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی، وہ اعلان کر رہا ہے پرواز نمبر 201. ابے بھائی نہ یہ انگلش ہے نہ اردو ہے. 20 ابھی کی بات. وہ مولانا میرے ایک اور ساتھ بھی آئے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ہنس رہا، میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے. 20 پرواز نمبر 201. تو اب آپ سمجھ رہے اندازہ کہ کہاں سے کہاں. تو انٹرویو کا کوئی اردو لفظ نہیں ہے. اب یہ ہے ایک طرح کی محدودیت، لیکن عربی فارسی میں اس کا آلٹرنیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ مصاحبہ. فارسی میں انٹرویو کو کیا کہتے ہیں؟ مصاحبہ کہتے ہیں. تو جناب کہنے کہ اور اچھا ان کی انگلش میں کوئی بات بتائیے کہ جن میں وہ نہیں ہے، ہمارے اردو میں ہے انگلش میں نہیں ہے. تو فوراً فی البدی جوش تو آپ جانتے ہیں نا کہ اردو کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے ماشاءاللہ جوش ملیح آبادی. تو جوش ملیح آبادی نے فوراً کہا کہ غیرت اور عبرت، یہ دو لفظ امریکیوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان میں نہ عبرت ہے نہ غیرت ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہ میں نے اسی لیے حوالہ دے دیا کہ جوش کے جو انٹرویوز چھپے ہیں، ابھی ہلال نقوی صاحب نے چھاپے ہیں، بہت عمدہ، بہت سارے انٹرویو غیر مطبوع ان کے چھپے ہیں. تو وہ میں پڑھ رہا تھا مسلسل، وہ پڑھنے کا بھی تو مجھے مصیبت ہے، بیمار ہوں، مریض ہوں، میں پڑھے جاتا ہوں. تو اس میں مجھے یہ بڑی کام کی چیز ملی کہ دیکھو واقعی وہاں غیرت، عزت اور اس کا جو ہے نا عصمت، ان کا کوئی لفظی ان کو آلٹرنیٹ ہی نہیں، ان کا ہے ہی نہیں ان کا. تو یہ ہر زبان میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ ساری چیزیں ہم نہیں، بہت سارے. تو اس طرح بہت سارے الفاظ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں مترادف تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے لفظ کے بدلے میں کون سا لفظ لے کر آئیں. تو مجبوراً ہمیں ایک انگلش کا لفظ لانا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم انگلش کے کوئی اسیر ہیں، نہیں، ہمیں اس کا لفظ کوئی ملتا نہیں. اس کی جیسے منٹ، میں نے آپ کی مثال دی، منٹ کا ترجمہ کیا؟ عربی میں ہے، فارسی میں ہے دقیقہ. کیا کہتے ہیں؟ لیکن اردو میں استعمال کروں کہ بھئی 5 دقیقے رہ گئے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے بھائی مولوی بیٹھ کے، دقیقہ رہ گیا، کیا رہ گیا؟ دقیقہ ہے نا، دقائق اس کی جمع ہے دقائق. تو وہاں وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور ہمارے ایک بہت بڑے علامہ صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ اب میرے پاس 5 دقائق بچے ہیں، 5 دقیقے بچے ہیں. تو لوگ نیچے سے پوچھتے تھے بھائی یہ دقیقہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ دقیقے کا معنی ہے منٹ، کیونکہ اردو میں منٹ کا کوئی ترجمہ ہے نا. اسی لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں منٹوں میں آ رہا ہوں. اب یہ منٹوں کیا ہے بھائی؟ یہ تو ملغوبڑا ہو گیا. پہلا حرف جو ہے وہ انگلش کا ہے، آخری لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے سمیٹتے بیان کو. اب معصومہ نے بالکل ختم کر دے بیان کو. اب معصومہ نے کیا کیا؟ یہ جو احتجاج کی بنیاد ڈالی نا، ملے یا نہ ملے حق، ملے نہ ملے، آواز اٹھاتے رہو. آواز کی باز گشت ہوتی ہے، آواز انہی خلاؤں میں رہتی ہے. 4,500 ہزار سال ہو گئے سقراط کو ان لوگوں سے، ان کی آواز گونج رہی ہے. اگر کلمہ حق ہو، اس آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا، مار دے اس کو، باز گشت رہے گی فضاؤں میں، اس کی آواز گونجتی رہے گی. یہ اصول بتایا سب سے پہلے دنیا کو معصوم کونین سلام اللہ علیہ نے، ہے نا، اس وقت ختم کیا.
उस वक्त लोगों ने क्या समझा कि नहीं मिलेगा हक, क्या मिला? कुछ नहीं। उस वक्त समझा ना, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए। आज तक क्या हुआ? आज तक यह हुआ कि आपका खुतबा जिंदा, आपका एहतिजाज जिंदा, आपका शियार जिंदा, आपकी गुफ्तगू जिंदा, आपका लहजा जिंदा। और आज तक जिन लोगों ने उस वक्त खुशियां मनाई थी, खत हमने ले लिया सब, आज तक वो परेशान हैं। नहीं रोको, जिक्र ना करो, ये ना करो, वो ना करो। और खुदा के बंदे, हमारे बस में जिक्र थोड़ी है। ये वो है कि अल्लाह जिनके जिक्र को बुलंद करना चाहता है। तो आपने देख लिया कि बड़े बड़े लोग मैदान में आए थे। बहरहाल हमें तो अफसोस भी है, बहुत बुरा हशर किया गया उनके साथ, हालांकि हमारे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया था, लेकिन अल्लाह गवाह है कि हमने उनकी हिमायत में आवाज उठाई, हमारे बड़ों ने भी उठाई। क्यों? हमारा मसला वही है कि भाई हमारे साथ कुछ भी कर लो, मगर हम सीरत इमाम सज्जाद पे चलने वाले लोग हैं। आप सबको भी, अल्लाह आपको भी, मैं आपको भी नसीहत कर रहा हूं, आप सबको भी नसीहत कर रहा हूं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कभी आपका बदतरीन दुश्मन किसी बुरी हालत में हो ना, उसकी मदद करना। क्यों मदद करना उसकी? उसको उस मुश्किल से निकालने की कोशिश करना कि ये अहले बैत का शियार है ना। अब मुझे मिसालें देने की जरूरत तो नहीं, नमाजी की अम्मा ने क्या किया अपने, और यही चीज तशय्यो को फैलाने का बाइस बनती चली जाती। अब मालूम हुआ कि हरी में विलायत का दिफा, अभी अब शुरू किया है मैंने, कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हरी में विलायत का दिफा करने वाली सबसे बड़ी हस्ती का नाम है फातिमा। और आप बार बार सुनते हो जुमला, हमसे भी सबसे भी सुनते हैं, हर 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 हदीस का, हर कौल का कोई ना कोई फलसफा, हिकमत, एक नहीं बल्कि बहुत सारे। अब यहां से मालूम हुआ हम फातिमत व अबूहा व बालुहा, यह है फातिमा मौर्रिफ। और याद रखिए कि मसाइब के बाब में भी सबसे ज्यादा जो मसाइब है ना, देखिए 2 मिनट समझाने के लिए लेंगे। हुसैन ने सारी मुसीबतें झेली, सानिया ज़हरा ने सारी मुसीबतें झेली, है ना। नाम सबके नहीं लेते जाते, बस आप पहुंच गए, है ना, और क़यामत की। लेकिन अजीजों, किसी ने ये नहीं कहा सुब्बत अलैया मसाइब। बता दीजिए अगर किसी ने कहा हो तो। अच्छा, और मासूमा है, मुबालिगा नहीं है। जैसे हम और आप कोई शेर कह देते तो मुबालिगा कर देते हैं ना, यहां से वहां मिला देते हैं, जमीन के कल्लाबे मिला देते हैं आसमान तक, ऐसा तो नहीं है ना। मासूमा, मासूमा सिद्दीका है, जो कह रही है वही है, जो कह रही है वही है मासूमा, ऐसे ही है ना। अब जब वो बीबी, ये कई शेर आपने हजारों बार सुना है, लेकिन मैं इस पहलू से अब आपको लेकर आ गया, नए पहलू से। सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा, बाबा जान आपके बाद मुझ पर ऐसे मसाइब टूट पड़े। मुझे बताइए, मौलाए आरिफान ने ये कहा, इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा, सानिया ज़हरा ने कहा, मेरा सलाम हो उन पर। ज़ाहिर है कि उनकी मुसीबतों की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन तमाम अहले बैत अपनी जद्दे ताहिरा को सबसे बड़ा मकाम क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि भाई, कि जो मुसीबतें 75 दिनों में या 95 दिनों में मासूमा ने देखी, वो किसी ने नहीं देखी। यानी 75 दिनों और 95 दिनों की तारीख बशरियत पर हावी है। कैसा माहौल था जिसमें मासूमा फरमा रही, सिद्दीका ताहिरा। ये मेरे आपके अशार नहीं है, क्या मुबालिगा कर देते हैं अशार में, कहीं से कहीं मिला देते हैं, किसी को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा, बाबा जान मुझ पर ऐसी मुसीबतें टूटी, अगर रोशन दिनों पर पड़ती। सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा, सुब्बत अलल अय्यामे सिरना लयाली,
सियाह रातों में तब्दील हो जाता। अजीजों, मासूम कौनैन हुज्जत तमाम करने के नहीं, एहतिजाज बता रहा हूं, एहतिजाज माने नहीं माने, खौफ तारी हो गया था ना मदीने पे, खौफ दहशत घरों में थे। आप यकीन जाने कि मासूमा दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के रात की तारीकी में जाती थी। लोग दरवाजे नहीं खोलते थे। कितने दिन हुए हैं अभी पर्दा फरमाए हुए रसूल को, दरवाजे नहीं खोलते थे। और रसूल की बेटी हसनैन को लेके दरवाजे पे उनके बैठ के बाहर से आवाज अंदर पहुंचाती थी, क्या भूल गए हो गदीर के पैगाम? देखो मेरे बच्चे हसनैन मेरे साथ हैं जो दोष पैगंबर के सवार हैं। देखो मैं वो फातिमा हूं जिसके लिए मेरा बाबा अपनी जगह से खड़ा हो जाता था। देखो मैं वो फातिमा हूं जिसे अल्लाह का रसूल अपनी मां का दर्जा देता था। देखो मैं वो फातिमा हूं जिसे रसूल अपने जिस्म का, अपने हिस्से, अपने जसद का, अपने जिगर का टुकड़ा बनाता था, बताता था मुझे। मैं वो फातिमा हूं जो फातिह मुबाहिला हो। अंदर लोग रो रहे होते थे, मदद के लिए नहीं निकलते थे, सिवाय 2-4 लोगों के, जैसे जिनका मैं नाम ले चुका। कोई मदद के लिए नहीं आता था। अब मुझे बताए, रसूल की बेटी, क्यों? ये कितनी बड़ी बात है। फिदक के लिए नहीं, एक हुज्जत तमाम हो रही है, तारीख में रिकॉर्ड रहे कि कोई तुम्हारा हक ना दे, दे या ना दे, एहतिजाज करते रहो ताकि रिकॉर्ड हो जाए। अगर मासूना में ने भी ये सोच करके मुझे नहीं मिलेगा, ना मिलना है, बैठ जाती, मिलना तो है नहीं, तो तारीख में एहतिजाज ना होता। लोग कहते भाई छोड़ दिया था नहीं इसलिए छोड़ दिया, लेकिन रिकॉर्ड पे लेकर आई मासूमा, रिकॉर्ड पे, और आज तक जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इतनी अजियतें कि मासूमा को वसीयत करनी पड़ी अली को कि रात की तारीकी में, रात की तारीकी, और किसी को नहीं बताए, वो सिवाय चंद खानदान के जो करीबी लोग थे उनके, किसी को नहीं बताए। सन्नाटे में निस्फ शब का, उस जमाने का निस्फ शब तो 8 बजे ही हो जाता था, लेकिन वो 12 बजे तक, ऐसा कि जब सब ख्वाब गफलत में हो, मेरा जनाजा लेके जाइएगा। और अजीब कैफियत थी मासूमा की, तो परेशान बैठती थी। तो फिजा पूछती थी आप क्यों परेशान है? कहा मुझे हया आती है, ये जनाजों को चारपाई या तख्त पे डाल के ले जाते हैं ना, मुझे हया आती है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जसद जो है वो छुप जाए? तो फिजा ने ये बताया था कि हमारे इलाके में ताबूत बनाया जाता है जिसके अंदर मैयत। तो तबस्सुम किया मासूमा ने, खुश हुई कि फिजा मेरे लिए ऐसे ही ताबूत बनवा, इसी तरह का ताबूत बनवा। और जब ताबूत लेकर निकले हैं ना, ताबूत तैयार हुआ, मासूम कौनैन का जब ताबूत निकला है घर से, रात की तारीकी, कोई नहीं। अब अंदाजा कीजिए मजलूमियत का, रसूल की बेटी। आज कोई आम बड़ा इंसान खुदा ना करे दुनिया से चला जाए, आप देखते हैं कितना रश। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ अपने हमदर्दी के इजहार के लिए, शक्लें दिखाने के लिए बात, देखो हम तुम्हारे गम में शरीक हैं, हम तुम्हारे गम में, ऐसे ही है ना, ऐसे हर जगह यही दस्तूर। रसूल की बेटी का जनाजा और 6 या 7 आदमी, बस अंधेरा, रात की तारीकी। और जब अली जनाजा लेकर चले तो पीछे से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही, कोई मासूम बच्ची, अम्मा अम्मा मुझे छोड़ कर ना जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी, मुझे छोड़ कर ना जाओ। ये आवाज आ रही है, हालांकि रात की तारीकी है,
کوئی دیکھنے والا نہیں, صرف بنی ہاشم کے چند لوگ جو ہیں گھر کے, اور بچی بھی چھوٹی ہے. علی نے آواز سنی, جنازے کو وہیں رکھ دیا. ٹھہرو. واپس مڑے, دیکھا چھوٹی سی زینب سر سے پیر تک سیاہ چادر لیے روتی روتی ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی واپس مڑے, بچی کو گود میں اٹھایا, گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے, بچی کو گود سے اتارا اور سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر علی رونے لگے. روتے جاتے ہیں, بچی کی پیشانی کے بوسے لیے جاتے ہیں. اے میری بچی زینب, رات کی تاریکی سہی, کوئی دیکھنے والا نہ سہی, کوئی نامحرم نہ سہی, لیکن تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تو رات کی تاریکی میں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے. بس عزاداران حسین, میں نے ختم کر دیا آپ کی زحمتوں کو. کتنا اہتمام کیا ہے علی نے. میں شام غریبہ کا صرف ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان ہیں, اور اس عالم میں بھی زینب کا حال یہ ہے, کیفیت یہ کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے, بچوں کو ایک جگہ میدان میں درمیان میں بٹھا دیا ہے, اور چاروں طرف پہرا دے رہی ہے کہ اب میرے بچے سوئے ہیں, اب کسی کو میں قریب آنے نہیں دوں گی. اس عالم میں زینب نے دیکھا ہے سوار کو آتے ہوئے. کچھ ہی دیر میں زینب کو اندازہ ہوا کہ یہ سوار اسی طرف آ رہا ہے. چند قدم آگے بڑھائے. ثانیہ زہرا نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا, بھائی چلا جا واپس, ابھی میرے بچے سوئے ہیں, اور اب ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے, واپس چلا جا. اور اگر آنا چاہتا ہے صبح کی روشنی میں آنا. وہ آنے والا رکا نہیں, چہرے پہ تحت الحنک نقاب یعنی ڈالی ہوئی ہے, کچھ نظر نہیں آتا, بڑھتا چلا رہا ہے, لیکن ایک نارمل رفتار سے, معتدل رفتار کے ساتھ آ رہا ہے. زینب نے بھی 2 قدم آگے بڑھائے, کہا بھائی میں نے تجھ سے کہا نا, چلا جا چلا جا, میرے معصوم بچے ابھی سوئے ہیں. بہت دکھ دیکھے انہی نے, بہت لاشیں دیکھی, چلا جا واپس. نہیں رکا. اب علی کی بیٹی کو جلال آیا, آگے بڑھی, آگے بڑھ کر کہا, دیکھ میں نے تجھے کہا کہ چلا جا, مجھے مجبور نہ کر کہ زینب عباس بن جائے. آنے والا پھر بھی نہیں رکا. اب علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بات کرتی ہوئی آگے بڑھی اور لجام فرس میں ہاتھ ڈال دی, یعنی تھام لی, اس کی بات تھام لی گھوڑے. کہا تو نے سنا نہیں, تو جانتا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں. اب اگر تو نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ ہو جائے گا جو تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یقین جانے زینب کی آواز ایسی تھی کہ آنے والا رک گیا, آنے والا رک گیا. نیچے اتر آیا اور چہرے سے نقاب ہٹا دی. اندازہ لگائیے, اب سمجھ میں آیا. دونوں مثالیں میں نے دے دی. فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا, علی تھے نا. یہاں زینب بیٹی ہے, ہماری پکار پہ آنے والا علی, ہماری مدد کرنے والا علی. الٹی سیدھی باتیں کرنا اور ہے, لیکن علی کی منزل کو پہچاننا اور ہے.
جو امتحانات علی نے دیے کسی نے نہیں دیے، اسی لیے اپنے دونوں بیٹوں سے افضل ہے. ابوہما افضلہما، حسنین کے بابا ان دونوں سے افضل ہے. یہ ہے وہ زینب. زینب بیٹی کی سر سے چادر نہ ہو بابا کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہو، باپ کے سامنے بیٹی کے تازیانوں کے نشان ہو. اس سے زیادہ جو روایات میں لکھا ہے وہ تو میں پڑھتا بھی نہیں، نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ پڑھنا چاہیے. پڑھنے والوں کو بھی نصیحت کرو، نہیں پڑھو، اس سے آگے نہیں پڑھو. اب بتائیے کہ میری بچی جب تلوار ایسے کر لی تھی نا زینب نے کہ میں وار کر دوں گی مگر آگے بڑھا، تو اس نے کہا بیٹی میں کوئی اور نہیں تیرا بابا علی ہوں. پھینک دی تلوار زینب نے، پھینک دی. آگے بڑھ کر بابا کے سینے سے لگی ہے. اب یہ زینب وہ 55-56 سال کی زینب نہیں ہے، اب یہ زینب وہی 4-5 سال کی بچی زینب ہے کہ جب بابا کا سینہ ملا تو بچیوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. بلک بلک کر، بابا بابا کہاں تھے آپ؟ بابا بہت دیر کر دی، آنے میں سارا گھر اجڑ گیا ہے، کچھ نہیں بچا. بابا ایک ایک کی شہادت کا حال سناتے سناتے زینب یہاں تک پہنچی کہ بابا جس حسین کو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا، بابا صرف اس کا سر قلم نہیں کیا گیا، اس کا لباس، اس کی انگوٹھی، اس کی انگشتری سب چھین لی گئی، اس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا تھا. میں ایک ٹیلے سے بلندی سے کھڑی دیکھ رہی تھی، 70 قدم کے فاصلے سے میرا حسین قتل کیا جا رہا تھا. میں آوازیں دے رہی تھی لوگوں یہ رسول کا بیٹا ہے، کوئی تو آگے بڑھو، رسول کے بیٹے کی نصرت کرو، اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تو کم سے کم بچاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد وآل محمد. ہمارے اس قلیل